بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے نمرود کی بیٹی کا واقعہ۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، جبکہ اسے روبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اپنے محل کے اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اپنے محل سے نیچے اتری کہ بادشاہی تو اسی کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہی سوچی ہوئی اپنے محل سے نیچے اتری اور اس آگ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور حضرت ابراہیم کو پکارا۔ وہ بولی، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میں چاہتی ہوں میں آپ کے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ جب وہ لڑکی آگ میں داخل ہوگی، وہ جس جگہ پر وہ قدم رکھتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہوتی جاتی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچی تو وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سب لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی قدرت اور طاقت تو اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزن پہنچانے سے عاجز ہے، اس پر بھی قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا لعنتی باپ اس یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا اور اپنی جان پر ظلم نہ کر۔ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گی تو میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ وہ لڑکی بولی، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے، اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ پھر اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ پھر وہ فرشتہ وہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دی تو اس کے تمام زخم اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، اسے اڑا کر ایک انجانے مقام پر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تم اس کو مغرب کی جانب سے لاؤ۔ بس وہ شخص حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو کوئی شخص نمرود کے دربار میں جاتا تھا وہ سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو آپ سے بھی سجدہ کرنے کی توقع کی گئی، مگر آپ نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے زندہ بچ جانے کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے مگر آپ نے اسے سجدہ نہ کیا، اس نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔
नमरूद ने कहा कि रब तो मैं भी हूँ, लिहाजा मुझे सजदा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम तो महज हाकिम वक्त हो, रब नहीं हो। रब वो ज़ात है जो ज़िंदा करता है और मारता है। तुम्हारे इख्तियार में ये चीज़ नहीं, लिहाजा तुम रब नहीं हो सकते। नमरूद फ़ौरन बोला, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। चनाचे अपनी ताकत का मुजाहरा के लिए उसने 2 कैदी मंगवाए। जो बेगुनाह था उसको कत्ल करवा दिया, जो मुजरिम था उसे आज़ाद कर दिया और कहने लगा, देखो मैंने जिसको चाहा ज़िंदगी दी और जिसे चाहा मौत के हवाले कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया ये शख्स अकल का ऐसा अंधा है कि मौत व हयात के मफ़हूम को नहीं समझ सका। ये गुनहगार को छोड़ देने और बेगुनाह को कत्ल कर देने की ज़िंदगी और मौत समझ रहा है, हालांकि ज़िंदगी का मालिक तो वो है जो बेजान चीज़ में जान डाल दे और जानदार की जान अपने इख्तियार से कब्ज़ कर ले, और ये सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बेवकूफ़ समझते हुए इस नुक्ता पर मज़ीद बहस न की, बल्कि एक दूसरी दलील से समझाया। मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। अब उसके हवास दुरुस्त हुए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल किया है जिसका उसके पास कोई जवाब न था। नमरूद हैरान हो गया, गोया अल्लाह ताला ने उसकी मत मार दी। वो लाजवाब हो गया। चनाचे उसने मज़ीद बहस न की। वो समझ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मज़ीद मुनाजरा किया तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, वो झूठा साबित हो जाएगा, लिहाजा वो खामोश हो गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को सजदा करने से इनकार कर दिया तो उसने आपको गल्ला देने से इनकार कर दिया और आपको खाली वापस आना पड़ा। वापसी पर दिल में ख्याल आया कि घर वालों को खाली लौटने का क्या जवाब दूंगा। आपने रास्ते में अपना थैला रेत से भर लिया ताकि घर वालों को मालूम हो कि खाली हाथ वापस नहीं आए। घर पहुंचकर थैला घर में रखा और खुद सो गए। बीवी ने समझा आटा ले आए हैं, चुनाचे वो उठी ताकि थैले में से आटा लेकर रोटी तैयार करे। जब उसने थैले को खोला तो उसमें वाकई आटा था। खाना तैयार करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगाया कि खाना खा लें। आपने पूछा, रोटी किस चीज़ से पकाई है? बीवी ने अर्ज़ किया, इस आटे से जो आप लाए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की है और रेत का आटा बन जाना एक मौजज़ा है। अल्लाह ताला की सिफ़ात को खुली आँखों से देखकर भी अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाता तो फिर वो परले दर्जे का जालिम है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जालिम कौम को हदायत नहीं देता।